بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے عشاء کی نماز کے بعد بیکار گفتگو کرنا یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ گھر والے عشاء کی نماز کے بعد بیکار گفتگو میں بیٹھتے ہیں تو انہیں منع کرتے۔ حضرت عائشہ معلوم ہوا کہ ہمارے گھر والے عشاء کی نماز کے بعد بیکار گفتگو کرتے ہیں، تو دلیل حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات پہنچی کہ ان کے گھر کے کچھ لوگوں کو یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو آرام کرنے نہیں دیتے؟ ایسی تنبیہ ہے اشارتاً کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ نوم قبل العشاء والحدیث بعدها، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرنے کا دم بھرتے ہیں۔ ہم کو نبی سے محبت ہے، زبانی ہے، عملی طور پر اگر ثبوت کرنا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا منع ہے، اور ہم جب چاہے سو لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بیکار گفتگو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکار گفتگو کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو آج کے ماحول میں بیکار گفتگو نہیں ہو رہی ہے، مگر موبائل میں بیکار وقت ضائع ہو رہا۔ یہ بات پورے اصول سے کہا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے نوجوان کام کر کے تھک آتے ہیں تو سونے کے بجائے اپنا وقت موبائل میں گزارتے ہیں۔ تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں کو منع کیا، اور اللہ کے نبی کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے ان کی جوانی کی اہمیت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ہشام بن حسان سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت حفصہ نے ہمیں کہا کرتی تھی، اس کو ہشام بن حسان کو کیا کہتی تھی؟ یا معاشر الشباب خذوا من انفسکم وانتم شباب فانی ما رأیت العمل الا فی شباب۔ دیکھیے حضرت حفصہ کہہ رہے ہیں ہشام بن حسان سے، اے نوجوانوں، زمانے جوانی کی اپنی جانوں سے فائدہ حاصل کرو، جوانی میں اپنی جوانی سے فائدہ حاصل کرو۔ میں نے جوانی کے عمل کو کسی کے زمانے میں اتنا بہترین عمل نہیں پایا۔ تو زندگی کے تین ادوار، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ تو آج اس مہینے کے ہم کتنے دن گزارے، کتنے اوقات کی نمازیں ختم ہو گئی۔ دن میں 5 وقت کی نماز کے تعلق سے اگر غور کریں گے کتنے نمازیں گزر گئے ہیں۔ تو نوجوانوں کہ ہم نے کتنے روزے رکھے، کتنی نماز باجماعت ادا کرے، غور کرو۔ اس ماحول پر فٹ نہ ہو، بچپن کھیل کود میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا۔ آج ہماری حالت کیا ہے نوجوانوں کی؟ کون سا مہینہ ہے، کون سا وقت ہے
کیا آفت ہمارے سروں پہ گزر رہی ہے، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک گھنٹے میں نیا نیا قانون ہمارے سروں پر لاد دیا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، ہم کہاں کھو رہے ہیں، ہماری جوانی کو کہاں لگانا ہے؟ یہ بات سونے کے پانی سے لکھ لو، جوانی کا دور سنہرا دور، بہت ہی سنہرا دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 6 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کاش لیت الشباب یعود، جب جوانی گزر جاتی ہے بڑھاپے پہ ختم رکھتے ہیں، جوانی آج جوان ہوتا تو میں ایسا کرتا تھا، خالی بولنے کی باتیں رہتی، منہ میں کے داتا چلے گئے، اچھا کھانا ہے، داتا رہتے تھے جب ایک کھانا نہیں ملا، جوانی ہے جب ایک جوانی چلی گئی ہے تو پھر آتی نہیں بھائی، اس لیے جوانوں اپنی اس جوانی کی قدر کرو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو نصیحت کر رہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ہوگا، تو 7 خوش نصیب بندے بندیاں ہوں گی جو اس میں حصہ ہوگا، سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ جوانی گزرتی ہے، یہ جوانی کا دور ایسا دور ہے کہ تم اچھے بھی بن سکتے ہو، برے بھی بن سکتے ہو، اچھا سا اچھا کام بھی بڑے شوق سے کر سکتے ہو، برائی کتنی بھی بڑی برائی ہو دے، کسی کی جان لینا ہو، کسی کی عزت سے کھیلنا ہو تو انسان پرواہ نہیں کرتا جوانی میں، کیوں؟ خون گرم ہوتا ہے، اسی لیے یہ دور کو سنہرا دور کہا گیا ہے۔ بہت سی باتیں تھی جوانی کے تعلق سے، مختصر یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ حضرت حفصہ کی نصیحت کو یاد رکھنا ہوگا، جوانی کی قدر کرنی ہوگی، اور جوانی کو گٹکے کھا کے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو اچھی چیزیں کھاؤ، صحت کی چیزیں کھاؤ، بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، کھجور کھاؤ۔ یہ مہینہ روزے داروں کے لیے کھجور کا مہینہ ہے، کھجور کی کتنے فائدے ہیں، ایسی چیزیں کھاؤ جس سے صحت کو نقصان نہ ہو۔ تو محترم سامعین، آخری ایک بات بیان کر کے اس درس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کو چھوڑنے سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کہ خواتین کی ذمہ داری جو ہے اس کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن ابی خیس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ابی خیس رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز تہجد سے چھوڑنے سے منع کر رہے ہیں۔ دیکھیے دلیل، امام حاکم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابی خیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مجھے فرمایا، عائشہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا رات کے قیام کو نہ چھوڑو۔ اب ہم رمضان میں تہجد کی جگہ تراویح پڑھ رہے ہیں، یہی تراویح عام دنوں میں تہجد ہوتی ہے۔ عام دنوں میں بھی تراویح کی طرح بھی آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، تہجد کا ثواب مل گیا، مگر سو کر اٹھنے کے بعد اگر 4 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر تمہاری دعا سننے کے لیے منتظر رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ چھوڑتے تھے، آپ جب بیمار ہوتے تو کھڑ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑا۔ اس لیے تم بھی تہجد کو مت چھوڑو، کہ نبی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کر کے نصیحت کر رہے ہیں۔
امہات المومنین کے سامنے نصیحت کے لیے قرآن یا نبی کی سیرت، انہیں دو کو سامنے رکھ کر نصیحت کرتے تھے. تو لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے ملائے اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو جوانی کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو مہلک بیماری ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، یا اللہ تمام انسانوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ و معمون رکھ لے. جو مبتلا ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.